الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ بعد حمد و صلات، عزیزان محترم، معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ اوقات میں ہم حضرت خواجہ مخدوم شیخ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی کی سوانح حیات آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے۔ آج ہم آپ کی ہمشیرہ حضرت بی بی قطانہ کا تذکرہ فرمائیں گے۔ آپ کی ہمشیرہ صاحبہ آپ رابعہ زمن حضرت بی بی قطانہ المعروف بڑی بوا صاحبہ حضرت خواجہ مخدوم شیخ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی کی بڑی ہمشیرہ معظمہ ہیں، اور آپ قبلہ یحییٰ فاروقی کی صاحبزادی ہیں۔ اپنے والد کی نسبت سے 22 واسطوں سے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں، اس لیے آپ کو فاروقی کہا جاتا ہے۔ لیکن آپ کا نکاح ایک سید گھرانے میں سید یوسف علی سے ہوا۔ آپ کی ولادت سعادت عود کے ایک قصبہ چراس میں ہوئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ انتہائی عبادت گزار اور خدا ترس خاتون تھی۔ آپ کی تربیت اسی انداز میں فرمائی، نماز پنجگانہ اور ماہ سیام کے روزے رکھنا اپنا فرض منصبی سمجھتی تھی۔ جو عبادات اور ریاضت میں اضافہ ہوتا گیا، آپ عشق خداوندی میں جل کر کباب ہو چکی تھیں۔ عشق آپ کا مشرب، عشق سے سروکار، عشق سے مطلب، عشق سے خداوندی ان کا سرمایہ ناز، عشق ان کا انجام، عشق ان کا آغاز، عشق ان کا دین، عشق ان کا ایمان، عشق ان کی روح، عشق ان کی جان، عشق ہی کے نام پر مرتے ہیں اور اسی کے کام کا دم بھرتے ہیں، اور جوش و مستی میں کہتے ہیں مرحبا اے عشق خوش، سودائے ماں اے طبیب ترجمنا، طلع التہائے ماں۔ آپ کو بہشت کا شوق نہ دوزخ کا خطرہ، راحت کی خوشی نہ رنج کا ڈر، نہ طلب و عزا شہن، نہ کوشش نہ نشاں، نہ دنیا کی جستجو، نہ پدرم سلطان بود کی گفتگو، فافاش می گویم و از گفت خود جرشادم، بندے عشقیم و اظہر دو جہاں آزادم۔ انہیں عاشقان صادق کا جگر ہے کہ راہ محبت میں فراق کے رنج و ہجرت کے صدمے کہتے ہیں، اور صراط رضا و تسلیم پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ جملہ مرادات سے دستبردار کار دنیا سے بیکار ہو کر افکار عقبہ کو سینے سے لگاتے ہیں، تب شاید حقیقی فضائے قربت میں رہتے ہیں۔ جب آپ کے صاحبزادے حضرت خواجہ مخدوم سید مولانا زین الدین علی ابھی آپ ہی کمسنی تھے تو آپ کے والد گرامی کا وصال ہو گیا۔ خیر المجالس میں لکھا ہے کہ مولانا سید زین الدین کی پرورش حضرت مخدوم نصیر الدین محمود چراغ دہلی نے کی اور اپنی خلافت سے بھی نوازا۔ آپ اپنے وقت کی زاہدہ عابدہ خاتون تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل بے کرا سے آپ کو نوازا تھا اور روحانیت کی عظیم مراتب آپ کو عطا فرمائے تھے۔ اس وقت کے بڑے بڑے علماء و صلحاء آپ کی عظمت و بزرگی کے سبب احترام کرتے تھے۔ آپ کے ظاہری و باطنی کمالات کے معترف تھے۔ عبادات و ریاضت، خدا ترس، فیض رسانی اور جود و خلما میں دور دور تک مشہور تھیں۔ آپ اپنے وقت کی رابعہ بصریہ تھیں۔ حضرت بی بی قطانہ عرف بڑی بوا علیہ رحم اللہ الرضوان بڑی عبادت گزار اور اللہ والی ہیں۔
قدرت نے ان کو حسن ظاہری بھی عطا فرمایا تھا۔ اس زمانے کے کوتوال نے بیوہ ہو جانے کے باوجود آپ سے شادی کرنا چاہی، مگر وہ راضی نہ ہوئیں۔ کوتوال نے کچھ عالموں اور بزرگوں کو بیچ میں ڈالا، مگر ناکامیاب رہا۔ انہوں نے کوتوال سے دریافت کرایا کہ اس کو ان میں کون سی ایسی کشش نظر آئی جن سے وہ بضد ہے اور زوراور و ظلم و ستم پر آمادہ ہے۔ اس نے جواب کہلوایا کہ سنا ہے ان کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں۔ یہ سن کر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی دونوں آنکھیں نکال کر پتے پر رکھ اور خاتمہ کے ہاتھ کو کوتوال بھیجا۔ خاتمہ کے ہاتھ کوتوال کو اس پیغام کے ساتھ بھیجوایا کہ تجھے جو پسند ہے وہ حاضر ہے، مگر یاد رکھنا کہ احد موجودہ وجودیہ میں آپ کوئی عالم رہے گا نہیں ظالم نہیں۔ بددعا کا مکمل اثر اس واقعے سے پہلے کیسے کیسے کاملین شہر اجودھیا معمور تھا۔ ہر محلے اور ہر گلی میں درسگاہوں اور خانقاہوں نغمہ لاہوتی فضا میں گونج رہی تھیں۔ درسگاہوں اور خانقاہوں کی بساط الٹ گئی۔ علماء کرام نے دھیرے دھیرے شہر کو خالی کر دیا۔ کیا عجب کہ ان کی دل سے نکلی آواز اور درد کی وہ کرب ہی کا اثر ہوا کہ اجودھیا کی پوری تاریخ مذہبی رواداری اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی سے بھری ہوئی ہے اور ظلم ستم کی کہانیوں سے خالی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انہی کے دل کی پکار کا یہ سبب ہے کہ اجودھیا میں پیدا ہونے والا ہر صاحب علم و کمال مہر عالم تاب کی مانند ابھرا تو مشرق سے مغرب چمکتا ہوا مغرب کی طرف بڑھا اور اسی سمت میں ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ زندگی جن کے تصور سے جلا پائی تھی، ہائے کیا لوگ تھے جو دوام اجل میں آ گئے۔ بندروں کا صفحہ مسلم یتیم خانہ قائم ہونے سے پہلے اور کچھ عرصے بعد تک حضرت بی بی خطانہ اور بڑی بوا صاحبہ کے علاقے میں بندروں کا راج پاٹ تھا۔ ان کی کثرت نے یتیم خانے میں رہنے والوں کا عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا۔ یتیم خانے کی چیزیں اور بچوں کے کپڑے، بستر و چادریں وغیرہ اٹھا لے جاتے تھے اور پھاڑ پھاڑ کر پھینک ڈالتے تھے۔ بچے اور منتظمین اس صورتحال سے بےحد پریشان تھے۔ حضرت سیدتنا بڑی بوا صاحبہ کے آستان مبارکہ پر حاضری دے کر اپنے دکھ کا مداوع کے لیے التجائیں کیں۔ اچانک 24 گھنٹے کے اندر بندروں نے بڑی بوا صاحبہ کا علاقہ خالی کر دیا۔ اس دن سے آج تک ایک بندر بھی اس علاقے میں نہیں آتا۔ اگر کوئی بندر بھولے سے ادھر آ بھی جاتا ہے تو شام ہونے سے پہلے ہی وہ اس علاقے کو چھوڑ دیتا ہے۔ چاہ صحت 1940 تک ایک کنواں پختہ مسلم یتیم خانے کی عمارت کے شمالی کونے پر موجود تھا، جو عوام و خاص میں چاہ صحت کے نام سے مشہور تھا۔ لوگوں کا بارہا کا تجربہ تھا کہ حضرت بڑی بوا صاحبہ کی برکت سے اس کنویں کے پانی میں شفائی تاثیر ہے۔ لوگ اکثر پرانے اور لاعلاج امراض کے مریضوں اور آسیب زدہ لوگوں کو اس کنویں کا پانی پلانے کے لیے لے جاتے تھے، جس سے ان کو شفا حاصل ہوتی تھی۔ نہ جانے کن لوگوں کے ایمان و مشورے پر مسلم یتیم خانے کے ارباب اہل و عقد نے اس برکت کنواں کو پٹوا دیا اور لوگوں کو اس کے فیوز و برکات سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا۔ اس کنویں کی پختہ اینٹوں کی گولائی کا نشان چند سالوں پہلے تک موجود تھا، جو اپنی عظمت رفتہ کا اظہار کر رہا تھا۔ حضرت بڑی بوا صاحبہ اس شہر کی صاحب ولایت بزرگ ہے۔ قیامت تک عزل و عزم سب کا اختیار آپ ہی کے سپرد ہے۔ آپ کا مثال پرملال سلطان فیروز شاہ کے عہد حکومت میں ہوا۔ فیض پائے گا زمانہ اب مزار پاک سے، نور پائیں گے ستارے اس زمین کی خاک سے۔